عالی جناب رضوان رضا مجیبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں عاشق حضور قائد ملت کے روپ پر تردال کرناٹکا سے یاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان اور رسمی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کا علم دین حاصل کرنا فرض ہے، تو ایک عام مسلمان کو کم سے کم کتنا علم ہونا چاہیے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ محب محترم، یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ شرعی نقطۂ نگاہ سے حصول علم کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ علم ہے جس کا حاصل کرنا شریعت میں ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے، جیسے عقائد اسلام کا علم، کہ اگر وہ اسلام کی ضروری عقائد کو نہ جانے گا جو کہ اسلام کی بنیاد ہیں، تو وہ کس طرح اسلام پر قائم رہے گا، لہذا پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ اور جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جو اسلام کے 5 ارکان سے ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے ان کے فرائض و واجبات اور ضروری مسائل کا علم یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بتدریج ہوگا کہ سب سے پہلے تو اسے عقائد اسلام کا جاننا ضروری ہے، اور جب وہ 7 سال کا ہو جائے، نماز مراہق ہو، نماز پڑھنے کی عمر ہو جائے، تو اب اسے وضو اور غسل کے طریقے سیکھنے ہوں گے۔ نماز فرض ہو گئی تو نماز کے شرائط، واجبات، ارکان سب سیکھنا ضروری ہوگا۔ اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے اور روزہ اس پر فرض ہو، تو روزے کے مسائل اب جاننا اس کے اوپر ضروری ہو گئے۔ اب اگر وہ کاروبار کرنے لگا اور اس کے پاس دولت آئی اور مالک نصاب ہوا، تو اب اسے زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اور اگر اتنا مال ہوا اس کے پاس کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں حج کے مسائل کا جاننا ضروری ہوگا۔ یہ بتدریج ہوگا۔ اسی طرح یہ سب جاننا ضروری ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے، یہ اس بات کا علم بھی فرض ہے کہ شریعت میں حلال کیا ہے، اور اس چیز کا علم بھی فرض ہے کہ کن کن چیزوں سے دین ختم اور برباد ہو جاتا ہے، تاکہ ایسی چیزوں سے بچے اور دور رہے۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی صحیح طریقے سے انجام دے اور متشابہات میں مبتلا نہ ہو۔ جیسا کہ فقہ کی مشہور کتاب تمہید میں یہ ہے کہ بلا شک و شبہ اسلام کی بنیادی ارکان خمسہ کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اور علم الاخلاص کا حاصل کرنا بھی، کیونکہ عمل کے صحت و ثواب کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اسی طرح حلال و حرام اور ریا و سمعہ کا علم بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر عمل میں ریا شامل ہو جائے تو ہر عبادت بے روح اور عابد ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور عجب و غرور اور حد کا علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی اعمال کو سوخت اور ضائع کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ اسی طرح بیع و شراء کا علم، نکاح و طلاق کا علم و دیگر معاملات کا علم ان لوگوں کو حاصل کرنا ضروری ہے جو ان معاملات سے متعلق ہیں۔ یعنی اگر وہ خرید و فروخت اور تجارت کرتا ہے تو اب اس کا جاننا بھی اس کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ عمر ہو گئی شادی کی تو نکاح و طلاق کا علم، اسی طرح محرمات الفاظ کا علم اور کفریہ کلمات کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ طبیب بھی یہ فرماتے ہیں کہ بخدا یہ اہم ترین چیز ہے کہ کفریہ کلمات کا علم جانیں۔ اس زمانے میں محرمات الفاظ اور مکفر کلمات کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب عوام بلا خوف و بلا جھجک ایسے الفاظ اور ایسے جملے بے تکلف بول دیتے ہیں جو انہیں دائرے اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی غفلت، لا علمی اور بے توجہی سے ان کی خطرناکی کو نہیں سمجھتے اور اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ روزانہ ہی اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کریں، کہیں لا علمی میں کوئی کفری کلمہ یا کفری عمل کا ظہور تو نہیں ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب بتائیے کہ اتنے پہلے، سینکڑوں سال پہلے، 100-200 سال پہلے ہمارے فقہا نے اس زمانے کے حالات کی لکھے تھے، اور یہ دور کتنا خراب، اور اس دور میں کس قدر برائیاں پیدا ہو گئیں اور فتنے اور فساد پیدا ہو گئے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کا جاننا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو جو علم فرض ہے وہ یہ ہے، اور ان سب چیزوں کا جاننا ضروری ہے، مگر افسوس یہ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افادے کے لیے کہ افسوس یہ ہوتا ہے اس دور میں کہ لوگ دنیاوی تعلیم، دنیاوی ترقی اور اس کے حصول کے لیے تو رات دن اپنا قربان کر دیتے ہیں، مگر وہ اس علم کے حاصل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے جو ان کی آخرت کو سنوارتا ہے، عذاب جہنم، عذاب قبر، عذاب دوزخ سے بچاتا ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ نیک عمل کریں اور وہ علوم ضرور سیکھیں جو ان کے ایمان و عقیدے کا جس سے تحفظ ہو، اور دنیا اور آخرت جس سے ان کی بہتر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔